الرحیم عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ بہت سے علاقوں میں آج تک مرغا اگر بات کوئی کر رہا ہو اس کے دوران اذان دے دے تو اسے برا بھلا کہتے ہیں، تیڑا بیڑا غرق، یا کسی اور وقت میں مرغا اذان دے دے تو اسے برا بھلا سمجھا جاتا ہے کہ یار اس نے بے ٹائم اذان دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغے کو برا بھلا کہنے سے منع اس لیے کیا کہ یہ صبح نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ بعض پرندوں کی اور جانوروں کی اللہ تعالیٰ نے عجیب فطرت بنائی ہے کہ وہ وقت کے تعین کے ساتھ جو ہے وہ بولتے ہیں۔ اب مرغے کو ہی دیکھ لیں، صبح صادق کے وقت کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے یہ صلاحیت دی کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ وقت صبح صادق کا داخل ہو چکا ہے، تو وہ اسی ٹائم جو ہے وہ اذان دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ یہ اذان دیتا ہے اس لیے اسے برا بھلا مت کہو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اچھی صفت کسی جانور میں بھی پائی جائے تو وہ بھی قابل تعریف ہے، تو اگر کوئی اچھی صفت کسی انسان میں پائی جائے تو وہ قابل تعریف کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے ہمارے معاشرے میں جو یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ مرغا بے وقت اذان دے تو یہ برا ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ مرغا اذان دیتا ہے فرشتے کو دیکھ کر۔ اور یاد رکھیں کہ جب مرغا اذان دے چاہے وہ جو وقت بھی ہو اس وقت دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ جہاں فرشتوں کا نزول ہو تو وہاں پر رحمتیں ہوتی ہیں، اور جہاں رحمتیں ہوتی ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ گدھا جو ہے وہ شیطان کو دیکھ کر ہانکتا ہے اور شیطان کو دیکھ کر آوازیں نکالتا ہے، اس لیے گدھے کی آواز سن کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن مرغا چاہے دن کو 3 بجے بھی اذان دے تو تب بھی اس کی وہ اذان قابل تعریف ہے، نحوست نہیں ہے، برا نہیں ہے، جو کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ مرغے نے بے وقت اذان دی ہے۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ یہ پرندوں اور جانوروں سے بدشگونی لینا یہ چھوڑ دینا چاہیے کہ کالا کتا راستہ کاٹ گیا تو کالا بلہ راستہ کاٹ گیا، یہاں کالا پورا کا پورا دین کاٹ رہا ہے اور اس کی فکر آج کسی کو نہیں ہے، اور کالے کتے اور کالے بلے کی فکر سب کو ہے، اور کالا پورا کا پورے دین کو کاٹنے کے چکر میں ہے اور کاٹ رہا ہے، اور وہ اس کی پلاننگیں کر رہا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں اور کالے بلے اور کالے کتے کی فکر ہے۔ تو بہرحال مرغ کو برا بھلا کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور میں نے کہا کہ بہت سی جگہوں پر یہ آج بھی عقیدہ ہے کہ مرغا اگر بے وقت اذان دے تو اسے ذبح کر دینا چاہیے، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ وہ مرغا اذان دے رہا ہے، اگر بے وقت دے دی تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے۔ آگے جو حدیث ہے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الرجل لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما فإن كان كما قال وإلا رجعت علیہ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہتا ہے کہ او کافر، تو دونوں میں سے ایک کی طرف ضرور لوٹتا ہے۔
فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعْتَ عَلَيْهِ، اگر وہ حقیقتاً ایسا ہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جس کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہوا تو یہ بات پھر اس بولنے والے پر لوٹے گی، یعنی یہ کافر ہو جائے گا۔ اسلام نے جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں کی رہنمائی کی اور بہت ساری چیزیں سکھائی، وہاں گفتگو کا طریقہ بھی سکھایا کہ الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، بات اچھی ہو۔ اس لیے یہاں پر معاشرے کے اندر جو ہم کسی سے نہیں لگ رہی ہوتی یا کسی پر غصہ آیا ہوتا ہے، یہ تو ہے ہی کافر کا بچہ، بھائی یہ الفاظ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بات کوئی چھوٹی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی منافق کا بچہ، یہ تو ہے ہی کافر کا بچہ، اب اس پر تو لعنت ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کو لعنت اگر دی کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت بھی پلٹ کے اسی کے اوپر آئے گی جس نے لعنت دی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کر کے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ یہ تو ہمارے یہاں اسلامی قانون نہیں ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو صرف اتنا کہہ دے چاہے پاگل، اب ہٹ پاگل، اتنا لفظ اگر کسی نے کہا نا تو تعزیراً اسے 3 کوڑے لگیں گے کہ وہ اگر عدالت میں یہ درخواست دے دے کہ اس نے مجھے پاگل کہا ہے تو حاکم وقت اس پاگل کہنے پر اسے 3 کوڑے لگائے گا کہ کیوں ایک صحیح سالم مسلمان کو پاگل کہا۔ تو صرف پاگل کہنے پہ یہ حال ہے۔ تو آج ہماری زبانوں پہ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں چڑھی ہوئی ہیں اور کون کون سی الفاظ جو ہیں وہ چڑھے، میں یہاں بھی بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ گالی تو عام ہے، دوستوں میں بات کرتے ہوئے ماں بہن کی گالی تو عام ہے۔ اچھا جس کو دے رہا ہوتا ہے وہ بھی آگے سے ہنس رہا ہوتا ہے، اتنا بے غیرت ہے، ماں کی گالیاں سن رہا ہے اور آگے سے ہنس رہا ہے، بہن کی گالیاں سن رہا ہے اور آگے سے ہنس رہا ہے۔ اور یہی میرے نبی نے فرمایا کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی، اور آج اسی لیے اللہ کی نگاہ سے ہم گر گئے ہیں۔ کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح جو کاٹ رہا ہے اور اللہ کی جو مدد نہیں آ رہی، وہ یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں اب گالم گلوچ پر آئیں۔ سگے بھائی کو ماں کی گالی دے رہا ہوتا ہے اور یہ نہیں پتا کہ وہ اس کی ماں اور اس کی ماں تو ایک ہی ہے بھائی، لیکن نہیں۔ تو سنبھال کر بات کرنی چاہیے۔ تو یہ پاگل کسی کو نہیں کہہ سکتے، تو کسی کو کافر کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ واقعی کافر ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کافر نہیں تو یہ کافر جس نے کہا ہے یہ کفر اس کی طرف لوٹے گا۔ یہی حال لعنت کا ہے کہ آپ جو ہم صبح شام اب اس پہ تو لعنت ہو اللہ کی، لعنتی آدمی ہے۔ اب وہ لعنتی اگر نہیں ہوا تو یہ لعنت پھر حضرت آپ پر آ کے پلٹے گی، اور لعنت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نگاہ سے گر جانا۔ تو یہ 2 الفاظ بہت سنبھال کے کرنے چاہیے۔ آج اگر کوئی ذرا سی کوئی ایسی بات کر جائے تو کافر کا بچہ ہے ہی، کافر ہے ہی، منافق ہے ہی، لعنتی، یہ الفاظ سنبھال کے ہوں تاکہ یہ چیزیں وہ ہماری طرف خدا نخواستہ نہ لوٹیں۔ اب یہ جو حدیث نے بتلایا کہ جو کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو، تو کافر جو کہہ رہا ہے تو یہ کفر اس پر لوٹ کر آئے گا۔ تو آپ مجھے سر پہ قرآن رکھ کر یہ بتا سکتے ہیں، اور ضرور آپ یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور تمام مسلمان، کہ ابو بکر صدیق مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی جو نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں وہ مسلمان نہیں تو پھر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا پھر جو نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں یہ رحمت کے مستحق ہیں یا لعنت کے مستحق ہیں؟ جن پر صبح شام اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے میرے نبی کے روزے پر سلام پیش کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جو رحمتیں نبی کی قبر اطہر پہ پڑ رہی ہیں اسی کے چھینٹے اڑ کے ابو بکر عمر کی قبر پہ بھی پڑ رہی ہیں رضی اللہ عنہما۔ وہ تو رہتے ہی رحمت کی آغوش میں،
وہ تو رہتے ہی رحمت کے منبع میں ہیں، وہ تو رہتے ہی رحمت کے سائے میں ہیں۔ اگر نبی کے پہلو میں رحمت نہیں برس رہی تو پھر دنیا میں کہیں بھی رحمت نہیں ہے۔ آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان نبی پر درود پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے درود فرشتے لے کر کہاں جاتے ہیں؟ نبی کے روضے پر۔ اور یہ روضہ نبی کا جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اور اسی جگہ جہاں پر روزانہ کروڑوں درود جاتے ہیں اللہ کی رحمتیں، یہیں پر حضرات شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سو رہے ہیں۔ تو ذرا پھر فیصلہ آپ ہی کریں، یا جو میری بات سن رہا ہے سوشل میڈیا کے توسط سے وہ سن لے کہ آج اگر کوئی ابو بکر صدیق کو یا جن ایمان والوں کی گواہیاں اللہ نے قرآن میں دی ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ صحابہ پکے مومن ہیں، اگر کوئی انہیں نعوذ باللہ کافر کہے تو بتاؤ وہ تو کافر نہیں ہیں، وہ تو پکے مسلمان ہیں، لیکن جنہوں نے ان کی تکفیر کی تو یہ کفر کا فتویٰ اس فتوے دینے والے پر لوٹے گا یا نہیں؟ یہ واپس اس پر یقینی لوٹ رہا ہے، بلکہ اور لوٹتا ہے۔ اور چہلم میں دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نعوذ باللہ ان پر لعنتیں کی گئیں، نعرے لگائے گئے، اور ظالم وہ تو رحمت کے سائے میں رہتے ہیں، لیکن جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی مسلمان پر لعنت کی وہ لعنت کا مستحق نہیں، تو پھر یہ لعنت پلٹ کے ادھر آئے گی۔ تو یہ لعنت جس نے صحابہ کو خصوصاً حضرت عمر کو اس طرح الفاظ کے ساتھ نعرے لگائے، خدا کی قسم وہ لعنت اسی نعرے لگانے والے پہ لوٹے گی، کیونکہ عمر تو رہتے ہی رحمت کے سائے میں ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ اس طرح کے غلط الفاظ استعمال کیے، یہ لعنت اس بولنے والے کے اوپر آ رہی ہے، اور وہ صبح شام پلٹ رہی ہے۔ اور لانتیوں کے گھروں کا پتہ بھی لعنت سے چلتا ہے کہ یہ لانتیوں کے گھر ہیں، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات، ہماری بات تو سخت لگتی ہے لوگوں کو کہ یار یہ کون بات ہے یار، اس طرح کی باتیں تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں اتنی محنت کی ہے شیعت نے کہ انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ جو کچھ کریں الٹا الزام اہل و سنت پر لگایا جاتا ہے۔ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، یار یہ ہم بھی کہتے نہیں ہونی چاہیے، سبب کون بن رہا ہے، ذریعہ کون بن رہا ہے، گالیاں کس نے دینا شروع کی، لعنتیں کون دے رہا ہے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ یہ لاجک اور یہ منطق آپ اپنی بیوی، اپنی اماں اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے تو برداشت کرتے نہیں ہیں، اور معاملہ جب صحابہ کا آتا ہے تو سارے صوفی بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو گلی میں آپ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی آپ کو ماں بہن کی خدا نخواستہ گالی دے رہا ہو تو پھر اس وقت بھی برداشت کر جاؤ، جب وہاں برداشت نہیں ہے تو یہاں پھر کیوں برداشت ہے؟ یہاں تو مسئلہ ایمان کا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں کہ کسی کو اگر کہا اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر، کسی نے اگر کسی کو کہا کہ کافر، اگر وہ اس کا مستحق ہے تو ٹھیک، لیکن مستحق نہیں ہے تو جس نے کہا ہے یہ کفر اس پر لوٹ کر آئے گا۔ اس لیے ذرا انسان یہ خود فیصلہ کر لے اور کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکفیر کرنے والا کیا خود مسلمان رہا ہے؟ کیا اسے مسلمان پھر کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، لیکن کسی کافر کو بھی مسلمان نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں۔ جو ہمارے یہاں ایک بات چلی ہوئی ہے نا، پھر ہمارے مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے تو سنی سنائی دی باتیں پر عمل کیا ہوا اور وہی ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کی کئی بار نشاندہی کی کہ جو چیز بس ہمیں کسی نے بتا دی نا، بس وہی ہے۔ اب مولوی چاہے جو بھی کہے، چونکہ ہم نے بچپن سے ایک چیز سنی ہوئی ہوتی ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یار یہ کیسے، ہم نے تو شروع سے ایسے ہی سنا ہے، تو ضروری ہے آپ نے جو سنا ہے وہ صحیح ہے۔ جیسے مشہور ہے کہ جی کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، حدیث میں آتا ہے کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی حدیث میں نہیں ہے یہ الفاظ۔
ضعیف روایت تو چھوڑو، موضوع حدیث میں بھی نہیں ہے کہ کسی کافر کو کافر نہ کہو۔ قرآن کریم نہیں کہتا یا قل یا ایھا الکافرون ان الذین کفروا، یہ قرآن کریم نہیں کہتا لقد کفر الذین، اور کیا قرآن کریم نے جگہ جگہ یہ لفظ استعمال نہیں کیے؟ تو اپنی بات کو کہنے سے پہلے، نبی کی طرف منسوب کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ ہم بات جو نبی کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو چونکہ ہم نے باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں بچپن سے، تو اس لیے ہمارے ذہنوں میں وہی ہوتا ہے کہ جی کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے، مسئلہ دو باتیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو صحیح طرح سمجھتے نہیں، اسے ایک بنا کے پیش کرتے۔ وہ مسئلہ کافر کو کافر نہ کہنے کا وہ یہ ہے کہ ایک شخص غیر مسلم میں جا رہا ہے تو آپ اسے پیچھے اس کو یوں مخاطب کر کے کہیں او کافر ادھر ذرا بات سن، او کافر کے بچے ذرا میری بات سن، یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے وہ ہے تو کافر، لیکن اسے آپ یوں مخاطب کر کے اس کا نام لیں، جو بھی نام ہے اس کا، غیر مسلم والا جو نام بھی ہے، لیکن آپ اسے پیچھے سے یوں کہنا کافر ادھر آ میری بات سن، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بھی فقہاء نے منع کیا ہے یوں کہ یہ مکروہ ہے، لیکن عمومی طور پر اگر کسی طبقے کے عقائد کفریہ ہیں تو اسے تو کافر ہی کہا جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے نہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کیا پتہ وہ کب مسلمان ہو جائے، تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہیں کہنا چاہیے، کیا پتہ وہ کب کافر ہو جائے، کیونکہ مسلم شریف کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ اور شام کو ایک شخص مسلمان ہوگا اور صبح کو وہ کافر ہو جائے گا۔ پھر تو بچے کو بھی بچہ نہ کہنا چاہیے، کیا پتہ کس دن بالغ ہو جائے، پھر تو اس کو شروع سے ہی بالغ ہی کہنا چاہیے۔ تو یہ الٹی منطقیں اور الٹی لاجک یہ ہے۔ میں تو یہ جو میڈیا پر جو لیبرل ٹائپ کے لوگ آ کے جو دین کی تشریحاں کرنے لگتے ہیں نا، یقین کریں پتہ کچھ ہے نہیں۔ وہ کسی نے پوچھا چائنا والوں کا کدو بڑا کیوں ہوتا ہے اور پاکستان کا چھوٹا، اس نے کہا پتہ نہیں، کہا پتہ کدو کا نہیں اور باتیں اتنی دین کی کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے کراچی والے کہتے ہیں کدو پتہ ہے تجھے، کدو پتہ نہیں اور باتیں جو ہیں وہ دین کی کر رہا ہے۔ تو ایسے آ کر جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ جو جنہوں نے تھوڑی بہت کہیں سے اسلامیات پڑھ لی یونیورسٹی سے یا یہ وہ، تو وہ پھر ایسی منطق لاجک جھاڑتے ہیں کہ بس جو وہ ہے وہی ہے۔ اب میں جہاز میں سفر کر رہا تھا، ساتھ میں نے کسی کو یار تھوڑا سا آپ اٹھیں گے میں ذرا، کیونکہ قبلے کا رخ اس سائڈ تھا تو یہاں نماز پڑھنی ہے میں نے، تو کہہ رہے سفر میں تو جس طرف منہ کر کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم پوری مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے مسئلہ صحیح طرح سمجھا نہیں ہوتا، آدھا سمجھا ہوتا ہے آدھا نہیں، اور پھر اپنا فتویٰ جاڑتے ہیں کہ بھائی وہ پھر مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ کیسے چلے گا قبلہ اس سائڈ ہے؟ میں نے کہا وہ سورج اسی سائڈ غروب ہو رہا ہے، اور جس سائڈ سورج غروب ہو تو وہی قبلے کا رخ پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو میں بھائی وہ سفر میں جس طرف منہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، وہ نفل نماز کے متعلق ہے کہ نفل آپ سواری پہ آپ کو نفل پڑھنے کا دل کر رہا ہے تو چلے ٹھیک ہے، آپ کا منہ جس سائڈ ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ لیکن فرض نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی سواری پر بغیر قبلہ رخ کیے پڑھی ہے؟ اس کے لیے تو سواری سے اترے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ جماعت ہوئی ہے، تو دیکھیں نا مسئلہ کون سا تھا اور اسے کہاں سے کہاں فٹ کیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین جو لیا ہے وہ اپنے ذہن سے یا کسی ان پڑھ سے، مولوی کے درس میں تو ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، سوشل میڈیا سے لینا ہے، یا جو سنی سنائی باتیں، کسی نے کسی کے ہاتھ میں گھڑی دیکھی راڈو،
فتویٰ جھاڑ دیا راڈو پہننا تو حرام ہے۔ میں نے کہا خیر تو ہے، یہ تیری لاڈو تھوڑی اس نے پہنی ہے، راڈو پہنا ہوا ہے۔ یہ راڈو حرام ہے کیونکہ اس کے جو ڈائل ہوتے ہیں نا یہ سونے کے ہوتے ہیں، جو سوئیاں ہوتی ہیں، تو سونا مرد پہ حرام ہے۔ ہر ایک فتویٰ، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب سونا مرد کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہو تب وہ حرام ہوتا ہے۔ اگر ایک مرد ایسی کرسی پہ بیٹھا ہے جس کے پائے سونے کے ہیں لیکن نشست سونے کی نہیں ہے، اور وہ سونے کی جگہ اس جو سونا ہے، جو گولڈ ہے، وہ اس کے جسم سے ٹچ نہیں ہو رہی، اب اس کے لیے اس کا استعمال ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ جو گھڑی کے اندر سوئیاں ہوتی ہیں اگر سونے کی ہیں تو وہ جسم کے ساتھ لگ نہیں رہی ہوتی، وہ اوپر ہوتی ہیں، وہ اندر ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ جائز ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے۔ ہاں انگوٹھی ٹھیک نہیں ہے، کیوں کہ انگوٹھی سونے کی وہ جسم کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہے، تو دونوں مسئلے کی نوعیت وہ الگ ہوتی ہے بھائی۔ تو ہم اپنی طرف سے جو فتویٰ جھاڑ دیتے ہیں تو وہ چونکہ میں نے کہا نا بچپن سے ایک چیز سنی ہوئی ہوتی ہے تو بس اس کی اصل نوعیت ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ آج کوئی پرفیوم لگا لے، اوہو سینٹ تو حرام ہوتی ہے بھائی، نماز نہیں ہوتی سینٹ کے ساتھ، پرفیوم کے ساتھ تو نماز نہیں ہوتی، کیوں بھائی خیریت؟ کہتے ہیں اس میں تو الکوہل ہوتی ہے۔ بھائی یاد رکھیں علماء نے یہ تحقیق کی اور یہ مسئلہ بتایا ہے کہ الکوہل کی دو قسمیں، ایک وہ قسم ہے کہ جو حرام ہے اور جو ناپاک ہے، لیکن جو الکوہل کی قسم پرفیوم وغیرہ میں ڈالی جاتی ہے وہ ناپاک والی نہیں ہے، وہ اگر کپڑوں اور جسم پہ لگے تو کپڑے اور جسم ناپاک نہیں ہوتے، اس لیے اس پرفیوم میں، سینٹ میں، خوشبوؤں میں جو الکوہل کا استعمال ہوتا ہے وہ پاک والی الکوہل ہوتی ہے، ناپاک والی نہیں، تو اس لیے ہم اس پہ فتویٰ جھاڑ دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بات چلی اس سے کافر کو کافر نہ کہنے کی، تو وہ مسئلہ اصل میں یوں تھا جسے ہم نے کسی اور طریقے سے جو ہے وہ بیان کر کے سامنے رکھا۔ اس لیے جب کوئی صاحب علم آدمی آپ کو بتا دے نا وہ بات یوں نہیں اصل میں یوں ہے، تو پھر اسے تسلیم کر لینا چاہیے، اس پہ ضد بازی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے جو ہے نا اس کو ایک اینگل سے پڑھا ہے لیکن اس کے اندر حقیقت کیا ہے وہ اسی کو پتہ ہوگا کہ جو اس فیلڈ کا آدمی ہے۔ بہرحال اس عنوان پر کبھی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ العزیز کروں گا۔ اگلی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ تانا دیتا ہے، نہ لعنت کرتا ہے، نہ بدگوئی کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی یہ چار چیزیں اللہ کے نبی نے بتائیں کہ یہ مومن کے لائق نہیں ہے کہ یہ کام کرے۔ ایک تو تانا دینا، کسی بات کا تانا دینا، اور یہ ہمارے معاشرے میں کتنی بڑی خرابی آج کل موجود ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی کر لی پھر اسے ساری زندگی اس کا تانا ملے گا، ابے اس کو کیا پتہ تھا، یہ تو جب ادھر آئے تھے ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہ تو ہم نے ان کو چھت دی تھی، یہ تو ہم نے ان کے ساتھ یہ تعاون کیا تھا۔ یا کسی اور بات کا تانا جس بات کو اس نے توبہ کر کے ختم بھی کر دی پھر بھی اس کے سابقہ گناہوں کو تانا دینا۔ آج کوئی دیندار ہو، پچھلے ماضی اس کا ٹھیک نہ ہو، تو وہ اگر کوئی آتا ہے اور دین کی بات، تو ابے یہ ابھی ملا بنے ہوئے ہیں، ابے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ابے بھائی حج کو تو چلی گئی نا، تو ابھی تک حج پہ ہی نہیں گیا، تو 1000 چوہے کھا چکا ہے، ابھی تک تو ابھی پلٹا ہی نہیں، اور صبح کا بھولا شام کو گھر آئے اسے بھولا نہیں کہتے، وہ بھی گرا نہیں جو گر کے سنبھل گیا، تو اب اس نے سابقہ گناہوں سے تو توبہ کری، اب اسے تانا کیوں دیں؟ اس لیے جب کسی نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اب زندگی نہیں گزار دی، اب اگر کوئی شخص اس کو سابقہ گناہوں پر تانا دیتا ہے
یہ تانا دینے والا مرنے سے پہلے خود اس گناہ میں مبتلا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، یہ ہر عمل کا رد عمل ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ یہ اتنے آسان نہیں ہے جو الفاظ ہم کہہ کر فارغ سمجھتے ہیں بس نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی نے کوئی گناہ سے توبہ کی، اب اس گناہ پر توبہ کرنے کے بعد اسے تانا دینا یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن یہ کام نہیں کر سکتا کہ تانا دے۔ اور جو بدبخت آج تک حضرت ابو سفیان کو تانا دیتے ہیں، وہ تو احد میں یوں مسلمانوں کے خلاف آئے تھے، وہ تو فلاں جنگ میں یوں خلاف آئے تھے، ابو سفیان تو فلاں جنگ میں یوں مسلمانوں کے خلاف۔ اور ظالموں، وہ جب اسلام لے آئے تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حدیث میں کہ اسلام پچھلی ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، پچھلی ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جب اسلام پچھلی ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اور اب وہ نبی کے صحابی بن گئے ہیں، اب بقیہ زندگی ان کی دین کی خدمت میں گزری ہے، اسلام کی خدمت میں گزری ہے، تو مجھے بتائیں اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا باقی کوئی صحابی ہوں جو کہ ماضی کے اندر اگر اسلام کو نقصان پہنچانے میں تھے اور پھر بعد میں انہوں نے توبہ کر کر اسلام قبول کر لی، اب انہیں تانا دینا جائز ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کبھی تانا نہیں دیا۔ وحشی جیسا انسان جنہوں نے حضرت حمزہ کو برچھا مارا، اللہ کے نبی نے انہیں تانا نہیں دیا بلکہ ان کے اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ جی وہ پہلے ایسے تھے، وہ پہلے ایسے تھے، پہلے جیسے بھی تھے پہلے کو چھوڑو، انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے نبی نے فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ دیکھو کہ کیسا ہوا ہے، اینڈ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اینڈ کو دیکھیں، آخری کو جب دیکھیں گے تو کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوگی۔ آج یہ تو کہتے ہیں جنگ جمل ہوئی ہے، صفین ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، یہ شروع کی بات بتائے گا، آخر کی بات نہیں بتائے گا کہ حضرت حسن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، انہیں اپنا امیر مانتے ہیں۔ تو ماضی کی چیزیں دہراتے ہو، اینڈ نہیں دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کے امام ہیں، مقتدی اور پیشوا ہیں حضرات حسنین جن کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے، حسن و حسین جن کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حضرت فاطمہ کی گود میں پلنے والے ہیں، وہ آخر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو جن کو حسن و حسین امام مانتے ہوں، حسن و حسین کے ماننے والے بھی پھر ان کو اپنا امام مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو اینڈ دیکھو کیا ہے۔ تو اس لیے تانا مسلمان نہیں دیتا کسی مسلمان کو، اور وللعان مومن لعنتیں بھی نہیں کرتا۔ یہ مومنوں کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو لعن تان کرے اور لعنتیں دے۔ آج دیکھ لو صحابہ کے دشمن کو، صحابہ کو لعنتیں دے رہے۔ 10 محرم کو بڈھے نے دی، حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر کیا الفاظ، میرپور خاص میں چہلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر یہ الفاظ کسے گئے۔ تو یہ مومنوں والے کام تو نہیں ہے، یہ مسلمانوں والے کام تو نہیں ہے۔ اور نبی نے فرمایا لیس المومن، لیس المسلم یعنی کا لیس المومن کا ہے، کیونکہ یہ اپنے کو مومن مومن بہت بولتے ہیں نا۔ فرمایا مومن نہیں ایسے کام کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ بھی دے اور لعنتیں بھی کرے۔ اور الفاحش، نہ مومن بدگوئی کرنے والا ہوتا ہے، کسی کی برائیاں کرنے والا۔ اب مجھے بتاؤ جو اچھائیوں کی پوری ایک جماعت ہے، اگر ان کی بدگوئیاں ہوں اور ان کے خلاف بکواسات ہوں تو اس سے بڑا بدگو پھر اور کون ہوگا؟ اور وللبذی، اور مسلمان فحش گوئی بھی نہیں کرتا، بری باتیں فحاشی کی باتیں جیسے آج کی جاتی ہیں کہ جو متا کرے
اس کو یہ فضیلتیں ملتی ہیں، متع کرنے کے بعد جو بوسہ دے اس کو پہاڑ کے برابر اجر ملتا ہے، متع کرنے کے بعد جو غسل کرے تو پانی کے ہر قطرے سے 70,000 فرشتے پیدا ہوتے ہیں جو متع کرنے والے اور کرنے والی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ فحاشی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے یا نہیں کہ کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی اور کیا کرے گا ابا جی، بس جناب جو بھی اگر راضی ہے تو سو جائے گا، وہ چاہے 1 گھنٹے کا ٹیمپریری نکاح ہو، چاہے 2 گھنٹے کا ہو، چاہے 4 گھنٹے کا ہو، اور اس میں کوئی ولی کی اجازت بھی ضرورت نہیں ہے، اور 4 سال کی بچی سے بھی متع ہو سکتا ہے، اور جناب بالغ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بڈھی سے بھی۔ یہ ساری فحش گوئی باتیں یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن بدگو نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ فحش گفتگو نہ ہو، اپنی گفتگو کے اندر یہ جو فحش باتیں ہوں کہ جس سے دوسروں کی جو ہے وہ جذبات گناہوں کی طرف ابھرے، ان باتوں سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔